بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے, اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو اس کی, اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے. جتنی بھی قومیں ہیں یہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے. نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے, یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے, جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. سائنس ان چیزوں سے غافل ہے. ہسٹری جاننا یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے. ہسٹری کا تعلق ہے خبر سے. یہ بار بار میں چیز اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سائنس مسلط ہو چکی آج نا دماغوں پہ. ہر جو چیز سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہ بھی سائنس سے لے رہے ہوتے ہیں, کہ سائنسدان تو نہیں مانتے اس چیز کو. پاکستان بنا 1947 میں, تو یہ سائنس بتائے گی, ہم ہسٹری جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے, تو ہسٹری والے بتائیں گے نا, یہ کوئی لیبارٹری سے تھوڑی پتہ چلے گا. تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے 3 بیٹے سوار تھے. اس پر یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں. یہود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو تورات کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں, اور قرآن میں بھی اس واقعے کا بہت کثرت سے بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات بتاتے نا تو یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ ہماری کتابوں سے چوری کی ہے, معاذ اللہ, یہ تو ہمارے واقعات ہیں, یہ کیوں بتا رہے ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں ایسا ہوا ہے. کیونکہ یہ واقعات جو ہیں آسمانی کتابوں میں بھی تھے, اور یہ واقعات سینہ بسینہ مورخین نقل کرتے آ رہے تھے. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جن کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے, کیونکہ اتنے لوگ ان کو کثرت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جھوٹا کہنا ایک عقل مند آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. اس پہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, متواتر خبر, کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں میں خبر متواتر دلیل بنتی ہے, اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. دیکھو آج اگر کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ دنیا میں آئی ہی نہیں, لہذا اسلام کی بیس ہی غلط ہے, یہ سب انہوں نے مولویوں نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوا ہے کہ ایک عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے, اور پھر ان کے والد کا نام یہ تھا اور دادا کا نام یہ تھا, اور جنگیں ہوئیں اور یوں ہوا. تو یہ اصل میں ایسے ہی کسی نے بیٹھ کے نا قصہ فرض کر لیا ہے اور پھر ایسے ہی دنیا میں پھیلا دیا تاکہ مولویوں کی دکانیں چلتی رہیں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ کیسے ثابت کرو گے کہ نہیں جی یہ دعویٰ غلط ہے؟ کیسے ثابت کرو گے؟ کر سکتے ہو. جتنی آپ دلائل دو گے نا وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے. آپ کہو گے بھائی سب نے لکھا ہے, سارے مورخین لکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی لکھتے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو اس لیے لکھتے ہیں, وہ تو تم سے متاثر ہو کے لکھ رہے ہیں بھائی. تو کوئی بھی, اور اس زمانے کی تو زبانیں بھی ابھی موجود نہیں ہیں, یعنی آپ اس زمانے میں تو عربی تھی نا جب تاریخیں لکھی گئی ہیں, صرف عربی موجود ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی زبان موجود نہیں ہے. اب آپ انگریزوں سے کہیں کہ تم تو خود اعتراف کرتے ہو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تو گورا کہے گا اس وقت تو انگلش تھی نہیں, تو ہمارے تاریخ دان کہاں سے لکھیں گے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود گورا اس بات کا انکار کر نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے. وہ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, اس خبر کا دنیا میں کوئی نہیں انکار کرتا, حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, خدا کو نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئے تھے. بت پرستی کے خلاف انہوں نے اعلان کیا, پھر مکہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی, پھر ان کی جنگیں ہوئیں, یہ جنگ ہوئی, غزوہ احد, غزوہ خندق, یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے, مانتے پھر بھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب ہوا ہے.
وجہ کیا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اس کو مانے گا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں, تو خود ان کے لوگ جھٹلائیں گے کہ یار چھوڑو تو کم چھوڑو. اگر گورنمنٹ نے چھوڑنے پر پابندی نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے چھوڑ دو. بھائی بعض دفعہ آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے نا, ہم کہتے ہیں میں اس کو, میری تو یہی ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ میں جھوٹ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, جھوٹ بولنے پر کوئی گناہ بھی نہیں گورنمنٹ کی نظر میں ملتا, نہ کوئی سزا ملتی ہے, چاہے بھی چھوڑے پھر وہ اس طرف چلا جاؤں گا میں تو. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی نہیں لگائی تو آپ بہت لمبی چھوڑ دو, بہت لمبی پھینک دو. تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر, یعنی جو سینہ بسینہ لوگ صدیوں سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں, کیونکہ یاد رکھے مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ خبر پہ ہوتی ہے. اگر آپ خبر متواتر نہیں سمجھتے تو ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں, ہر چیز کی بنیادیں ہل جائیں گی. اور آسان, آج دن کیا ہے؟ اتوار ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں آج پیر ہے, آج کیا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے, آپ اس پیچھے جائیں گے نا 1500 سال پہلے, تو 1500 سال پہلے بھی یہ والا دن اتوار ہی کا دن ہوگا, سمجھ رہے ہیں, سنڈے ہی ہوگا, چاہے کسی اور زبان میں اس کو نام کو چھوڑ دیا ہوا ہو, دن یہی ہوگا. حالانکہ امکان ہے کہ یار ہو سکتا ہے درمیان میں دھاندلی ہوئی ہو, کسی قوم نے ہفتے کے ایک دفعہ 8 دن کر دیے ہوں یا 9 دن کر دیے ہوں, اور گھپلا کر کے اب جو اصل اتوار تھا وہ 2 دن پہلے گزرا ہے, یہ والا. تو دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ کرے گا؟ بھائی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ دھاندلی کرنے کے لیے نا کوئی گول میز کانفرنس ضروری ہے کہ ساری دنیا سے, جنگلوں سے, امریکہ سے, جاپان سے, ساری دنیا کے لوگ فلاسفر اکٹھے ہوں اور وہ اس جھوٹ پہ جمع ہو جائیں کہ یار آج ہے تو اتوار لیکن ہم اس کو منگل کر دیتے ہیں. تو ایسا عملاً ممکن ہے نہیں کہ ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوں, اتنا بڑا جھوٹ بولیں اور باقی سب خاموش بھی بیٹھے رہیں اس پہ. بھائی جب جمع ہوں گے ایک کہے گا ہے, دوسرا کہے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے, وہ اخبار میں بیان دے دے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو اب انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج اگر اتوار ہے تو اس کا مطلب پکا ڈھکا اتوار ہی ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں. کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ انسان اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ چینجیبل ہے ہی نہیں, انسانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں وہ. جیسے قرآن اب چینج کرنا کوئی چاہے گا ممکن نہیں ہے, کتنا ہی زور لگا دے ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اتنے لوگ حافظ, اتنے لوگ صدیوں سے نقل کرتے آ رہے ہیں, اتنے مصحف چھپ چکے ہیں, اتنی مسجدوں میں تراویحیں ہو رہی ہیں, اتنا ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی اب جب ہی چینج کرنا ممکن ہے کہ جب ساری دنیا کے حافظوں کو آپ بٹھاؤ, ان کو گن پوائنٹ پہ یا کسی طرح لالچ میں کہو کہ یار یہ نیا والا ہم نے نکالا ہے, سب فرض کر لو یہی ہے, اور پرانے نسخے پوری دنیا سے ختم کر دو, اور یہ عملاً ممکن ہے نہیں. رشیا نے یہ کیا تھا نا, پورے ریاست سے قرآن کے تمام نسخے جلا دیے تھے اس نے کہ یہاں قرآن کا نام و نشان ختم ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا, وہ تہخانوں میں محفوظ کر لیا اس کو. اب جب آزادی ملی ہے تو تہخانوں سے نکال رہے ہیں, صحیح ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے عملاً. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے, انسان کے بس سے وہ نکل جاتی ہیں. تو ایسی خبروں کو کہا جاتا ہے خبر متواتر. اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں, یہ جو چاند کے سال ہے نا, چاند کے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانیہ, یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے 43, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں, 1442. اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع. اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی 1 سال آگے پیچھے کر لو یا 1 مہینہ آگے پیچھے کر لو, ہو نہیں سکتا. تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے, جیسے پشاور میں 1 دن پہلے 1 رمضان ہے, ہمارے ہاں اگلے دن 1 رمضان ہے, بس وہ 1 دن کا گھپلا ہوگا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں, ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, تو اسلام نے جو قمری سال کو, جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں. جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے, جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں
کہ یہ جو شمسی سال ہے نا، آج ہم کہتے ہیں سن 2022، ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں، 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ، مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے کچھ، کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا یہ. اس وقت امکان تھا اس بات کا، چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے. جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے، صحیح ہے نا. پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا، تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے. لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گے. گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی، اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو، محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو نام چینج تو ہو سکتا ہے، جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں، تو گھپلا اس معنی میں تو ہوگا کہ ایک مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا، لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا. تو یہ تو مشرکین کرتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں، 13 کو 10 کر دیں، سال جلدی تبدیل کر لیں. یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گھپلا پکڑا جائے. چاند ایک کیلنڈر ہے، اور یہ ایسا کیلنڈر ہے، گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، ایپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی. اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں نا، پوری دنیا میں ایپ سسٹم استعمال ہو رہی ہیں. اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں تبدیلی ممکن تھی، کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے، اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے، پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر گڑبڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو، بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا، یعنی ممکن تھا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے، فروری میں یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچ لیں، مارچ میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں آپ ضبط کر رہا ہوں، صحیح ہے نا. تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا. اچھا، تو آپ نے کیا کیا، اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی ہے، ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا. آپ گھر کے کیلنڈر میں چینجنگ کر سکتے. حقیقت ہے، آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے، فروری کو مارچ کر یا جنوری کر دے تاکہ ایک مہینہ ڈیلے ہو جائے، لگا دو، نہیں پکڑا جائے گا آدمی. اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی دیہاتی ہے، وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا اس کو آپ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا، لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے، کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتے. چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. بھائی یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا ہے، یہ تیسری کا ہے، یہ چوتھی کا ہے، یہ پانچویں کا ہے، اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم. جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا، آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں، بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا. یہ اللہ، یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی. لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے، آج 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا، اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا، کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. محرم کا مطلب وہی. اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں تھا، ممکن تھا ہی نہیں ہے.
شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں, قرآن و سنت کم آ رہا ہے. آج ہی کی بات. میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے 100%, اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, سمجھ 100% قرآن و سنت ہے, اسٹائل تھوڑا سا اسٹائلش ہے. اسٹائل اسٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو, پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فالٹ کس کا ہے, یہ کھوپڑی کا فالٹ. قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ذرا ٹیکنیکل اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں. ایک یعنی اس خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں. دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں نا, ہمیں یہ دنیا بکھری ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ ایک جتنا ماضی میں جائیں گے ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی, حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی, زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلی گئیں, قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے, لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں آج بھی تمام قوموں میں. اس کا مطلب ان کی بیس کیا تھی, میں اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کے 6 بچے ہیں, ایک امریکہ میں جا کے آباد ہو گیا, ایک جاپان میں جا کے آباد ہو گیا, ایک کینیڈا میں جا کے آباد ہو گیا, لیکن عید سب کی ایک ہی. اس کا مطلب بھائی یہ کہیں پہلے اکٹھے رہا کرتے, سمجھتے ہو. کھانے میں قدر مشترکی کہ نہاری سب شوق سے کھاتے ہیں. اب آپ گئے امریکہ والے بچے کو جا کے دیکھا جو 30 سال سے وہاں پر ہے, وہ بھی نہاری بڑے شوق سے نیمو نچوڑ کے, اسٹائل اس کا نہاری کا وہی ہے. آپ نے سفر کیا جہاز میں بہت لمبا, آپ چلے گئے جاپان میں نا, جاپان میں آپ دوسرے بیٹے کے گھر گئے, وہ بھی 25 سال سے وہاں رہ رہے, نہاری پیش کی, وہ بھی بھر بھر کے کھا رہنے والے نا. پھر آپ آسٹریلیا چلے گئے, پھر آپ ساؤتھ افریقہ چلے گئے, تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لگتا ہے ان سب کا باپ, یا یہ باپ ایک نہ بھی ہو تو یہ بالآخر کہیں انڈین یا پاکستانی ہے, کہ ان کا کوئی لنک دادا پردادا کا تھا. ورنہ جس کو نہاری کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیا بات ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی بالکل وہی ٹیسٹ ہے بھائی, جاپان والا بھی بالکل وہی ٹیسٹ. حقیقت کیا ہے کہ جیسے ہی فاصلے بڑھتے ہیں نا, کھانوں کے ذائقے بالکل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو کس نے بتایا کیسے نہاری بنتی ہے, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیچھے جاتے جاتے نا کہیں ان کا لنک آپس میں مل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ چیزیں آج بھی پوری دنیا میں مشترک ہیں, جس سے لگتا ہے کہ یار یہ پہلے کہیں جا کے سب کا لنک ایک جگہ جا کے جمع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے, دن ساری دنیا میں ایک ہی ہیں, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. ساری دنیا میں ہفتے کے کتنے دن ہیں, 7 دن ہیں. اور یہ اتنی پرانی تاریخ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں بھی ہفتے کے کتنے 1400 سال پہلے تو 100% یقین تھا کہ جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات یہی ہیں. جمعے کو فرائیڈے کہہ دیے انگریزوں نے, ہندوؤں نے کچھ اور کہہ دیا, ہندی میں یک شمبہ, دو شمبہ, سہ شمبہ, چار شمبہ, اس طرح کر دیا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن ہیں یہ گھوم پھر کے. حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی 7 کا عدد ایسی چیز ہو جو کہیں نمودار ہوا ہو آسمان میں, کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو کہ بھئی 7 دنوں. یعنی یہ کیوں ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کے اسی کو گھما پھرا کے لا رہے ہیں. اس کا مطلب بھائی یہ کوئی پیچھے کوئی جاتے جاتے نا, اور ہم جتنا ماضی میں جائیں گے ہمیں سب سے پہلے اسلام ملتا ہے. یعنی آپ پاس میں جانا شروع کریں کہ یار یہ دن کا سسٹم شروع کب سے ہوا ہے 7 دنوں کا, تو آپ قدیم میں جائیں گے تو اسلام میں ملے گا آپ کو. حدیث میں, قرآن میں جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, یہ سارے دنوں کے نام ہیں نا. عربی میں ان کے نام کچھ اور ہیں, سب کہتے ہیں, الاحد کہتے ہیں اتوار کو, الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں, الثلاثاء منگل کے دن کو, الاربعاء بدھ کے دن کو, خمیس جمعرات کے دن کو, جمعہ جمعے کے دن کو. تو اس سے بھی پہلے جائیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ملے گا. یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا, 2000, آج 2022 چل رہا ہے نا, تو ہم 2100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ ملے گا. پوری عیسائیت اسی پر ہے, اتوار کا دن ان کے لیے کیا تھا, مقدس. اس سے اور پیچھے جائیں آپ, موسیٰ علیہ السلام جن کی تاریخ اور بھی زیادہ پرانی, یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام, ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے ہے, ٹھیک ہے نا. پھر انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام, پھر مصر میں موسیٰ علیہ السلام. تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ 4000 اور 2000 کے درمیان میں کوئی ہوگا 3000 سال فرض کر لیں آپ. ایکوریٹ تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا. 3000 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہفتے کا دن مقدس تھا. تو یار 3000 سال پہلے بھی ہفتے کے یہی 7 دن تھے. اس کا مطلب یہ وہ نہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنتی تھی. اس نہاری کو نہ چائنا والوں نے چھوڑا, نہ جاپان والوں نے چھوڑا, نہ افریقہ والوں نے چھوڑا. نہیں آ رہی سمجھ, میرا خیال ہے یہ وہ نہاری ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں,
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا، یعنی آسمانی مذاہب ان 7 دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں. ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، پیغمبروں سے، کیونکہ پیغمبروں نے یہ 7 دن لوگوں میں متعارف کروائے ہیں. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دنیا میں حکومت چونکہ ماضی میں مذہبی لوگوں کی رہی ہے، ہمیشہ ماضی میں حکومتیں جو کی ہیں نا وہ مذہب نے کی ہے. آج اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا، مسلمان تھے نا، خلافت عثمانیہ. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہو گے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے ایک جزیے نہیں ہوتے، جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں، وکیل پڑھتے ہیں، پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے، 5,000 کے 2 نوٹ رکھ دیے. سمجھ رہے؟ تو جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہے ٹھیک ہے یار. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا. جیسے فتاوی عالمگیریہ، یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا، جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے، حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے، تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا، اس لیے کہ پتا ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمہ لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے، لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں، تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا تھا ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا، گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالفتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے، ٹھیک ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے.
لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی. کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا. ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے, اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے. عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو, یہ والا کام بہرحال اچھا کیا, کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا, بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ. ہاں نا, میرے لحاظ سے تو یہ بھی آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ وزیر اعظم ہو, آپ کی صحت بھی ہے, آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو, تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ والا کام بہرحال کیا کیا, اچھا کیا. اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا, ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں, بیکار فضول. ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے, ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا, بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا. دنیا ہم سے پوچھتی تھی, دنیا ہم سے سیکھتی تھی. تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے. ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا, اور جامع رشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا. خیر, تو اصل بات میں جو عرض کر رہا تھا وہ تو میں اصل کرتا, ہماری اصل سب کی ایک ہے, لیکن اس کی مثال کیا دے رہا تھا. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ماضی جاتے رہیں گے تو یہ ہفتے کے 7 دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملیں گے. یعنی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی دنیا میں جو حکومتیں چلی ہیں اسلام کی چلی, سمجھ رہے ہیں نا. یورپ تک مسلمان داخل ہونے والے تھے, تو یہ بھی مذہبی حکومت تھی یا لبرل لوگوں کی حکومت تھی؟ بولو نا, یہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس سے اتنی بڑے حصے پر حکومت کس نے کی؟ مذہب نے, اور آسمانی مذہب نے. اچھا, اس سے پہلے جو دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں, سمجھتے ہو؟ وہ کس کی ہوئی ہیں؟ عیسائیوں نے وہ چودراہٹ کی ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں نے کی ہے. آپ دیکھیں تاریخ دان اس پر متفق ہیں, وہ جو ان کا روب اور دبدبا فلسطین, ان کے بہت بڑی خلافت عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں. تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے, قدیم صدیوں پرانے چرچ. اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ, ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اگر چرچ کہیں ہے قدیم